اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے، دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اسی پر یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑے احسانوں میں سے یہ ایک احسان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما دے اور پھر اس محبت میں اگر انسان کو سرور آئے، اس محبت کی حلاوت ملے، اس محبت میں انسان کے دل کو سکون ملے، تو یقیناً یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، یہ ایمان کی ایک واضح نشانی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو انسان کا دل سکون محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کو بحال رکھنے کا، کنٹینیو رکھنے کا جہاں بہت سے طریقے ارشاد فرمائے، وہاں ایک طریقہ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہ درود پڑھتا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے، اس کے تمام ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میرے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اور یہ جملہ اسمی آیت عوام کے لیے ہے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ ایک طرف فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے حبیب علیہ السلام ہر وقت میری نگاہ قدرت کا مرکز آپ رہتے ہیں، ہر وقت ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے حبیب علیہ السلام گویا کہ آپ کا چہرہ اقدس جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت کا مرکز و محور ہوتا ہے، جیسے اس کی شان کی لائق ہے۔ ایک طرف کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ ہماری نگاہ قدرت میں ہیں، اور پھر فرمایا صرف نگاہ قدرت میں ہی نہیں ہے بلکہ ہر وقت درود و سلام بھی بھیج رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے۔ پھر ہمیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو، حضور کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ اب یہاں پر امام صاحبی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے اور اس کے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ بعض جگہوں پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ تو ایک دعا ہے جو امتی اپنے نبی کے لیے کر رہا ہے، تم جس کو اتنی بڑی فضیلت بناتے ہو یہ تو دعا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس پر اللہ خود درود بھیج رہا ہے، جس پر اس کے تمام فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اس کو کیا ہماری دعا کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو ہماری دعا سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا ان کو ہمارے درود نہ پڑھنے سے کوئی نقصان ہوگا؟ کیا ہمارے درود پڑھنے سے ان کو کوئی ایسی چیز ملے گی جو نہیں مل رہی؟ یا کیا ہمارا درود نہ پڑھنے سے ان کو کوئی معاذ اللہ کمی واقع ہوگی؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ اگر کسی ملک کا بادشاہ کسی کا دوست بن جائے یا کسی ملک کا وزیر اعظم کسی کا دوست بن جائے تو پھر چھوٹے موٹوں سے اس کو تعلق قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹے موٹوں سے اس کا تعلق ہو نہ ہو اس کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ جب بادشاہ سے یاری ہوگی، جب بڑے سے یاری ہوگی تو پھر نیچے والوں کی اس کو پرواہ کیا ہوگی؟ اب اگر اللہ تعالیٰ براہ راست حضور علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے اور جس سے دعا کرنی ہے وہ خود ہر وقت حضور علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے، اور ہمارے سے درود نہیں بھیج رہا بلکہ میری تو نگاہ قدرت کا مرکز ہر وقت یہی رہتے ہیں، ہر وقت نگاہ قدرت کا بھی مرکز ہے اور ہر وقت درود و سلام بھی بھیج رہا ہے، اور پھر حضور کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں لیکن تمام ملائکہ بھی یہ ساتھ حاصل کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر ہر وقت درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو پھر ہماری کیا وہ جملہ ہے نا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ اگر کوئی کہے کہ بھی حضور علیہ السلام ہمارے پڑھنے نہ پڑھنے کے محتاج ہیں یا حضور علیہ السلام کو ہم پڑھ کے کچھ دے سکتے ہیں، اور بھائی جب اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں،
تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کو کسی اور کے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر کہا جب نہیں ہے ضرورت تو پھر ایمان والوں کو حکم کیوں ہو رہا ہے کہ تم درود و سلام پڑھا کرو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہمارے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو ہمارا ان سے رشتہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کریں۔ ہم اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اگر ایمان والے ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم کریں، حضور علیہ السلام کا ذکر کریں اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کریں۔ بعض اعمال فرمایا ایسے ہیں، بعض نیکیاں بھی ایسی ہیں اور بعض گناہ بھی ایسے ہیں جو انسان کو اپنی کمر پر بڑے ہلکے محسوس ہوتے ہیں۔ ہم وزن اٹھاتے ہیں نا، کمر پہ وزن اٹھایا جاتا ہے، اگر یہاں پر کندھوں پر بھی وزن اٹھایا جائے تو بعض اعمال ایسے ہیں جن کو کندھوں پہ جب انسان اٹھائے گا تو اس کا وزن بہت ہلکا محسوس ہوگا۔ انسان کہتا ہے یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، اور میں نے ایک بار صلی اللہ علیہ رسول اللہ کہہ دیا ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک بہت آسان سا عمل ہے، چند الفاظ زبان سے ادا کرنے ہیں، یا اللہ کا ذکر کر لیا، چھوٹا سا عمل ہے، چند الفاظ زبان سے ادا کرنے ہیں۔ اور میں بعض اعمال ایسے ہیں جو کندھے پر پشت پر بہت ہلکے لگتے ہیں، بعض نیکیاں بھی اور بعض گناہ بھی۔ مثال گناہوں پہ انسان جھوٹ بول دے، یہ کیا ہے، ایک بات ہی تو کی ہے، بد نگاہی کر لے، ایک نظر اٹھا کے تو دیکھا ہے، کسی کو دھوکہ دے دے، 4 روپے کا ہی تو دھوکہ دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ چیزوں کو جھوٹ جیسے گناہ جو حرام ہے، بد نگاہی جیسے گناہ کو جو گناہ کبیرہ میں آتا ہے، دھوکہ دینے کو، رزق حرام کو جو کہ حرام ہے، چاہے چند دانے کیوں نہ ہو۔ اگر آپ 100 روپے کہتے ہیں یار اتنا حلال کمایا، 1-2 روپے کا حرام ٹھگ لگا بھی لیا تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی اگر آپ صاف پانی کے گلاس میں ایک پیشاب کا قطرہ بھی ڈالیں گے تو وہ سارا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ 100 روپے کی چیز دے رہے ہیں، 99 روپیز آپ کے جو ہے وہ حلال کے ہیں، اور 1 روپیہ بھی اس میں حرام کا شامل ہوگا تو وہ ساری کی ساری چیز کو آپ کے لیے حرام کر دے گا۔ تو کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انسان بعض اوقات چھوٹا سا گناہ ہے کیونکہ پشت پہ وہ اتنا ہلکا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ نیکی بھی اور گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پشت پہ وزن ان کا بڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے، بہت بھاری ہوں گے۔ اسی طرح درود و سلام انسان کو ویسے بڑا آسان سا عمل لگتا ہے کہ یار حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہی بھیج رہے ہیں، لیکن یہ اتنا میزان پہ بھاری عمل ہے کہ انشاءاللہ سارے گناہوں پہ بھی بھاری آنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کہہ رہا ہوتا ہے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، تو حضور خود ابن ماجہ کی حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ہر غلام کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا ہڈن ریلیشن، چھپا ہوا رشتہ، چھپا ہوا ایک رشتہ۔ تو یہ درود شریف جو ہے یہ ایک امتی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈن ریلیشن ہوتا ہے جس کا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ بندہ یہاں بیٹھا ہے، نہ کوئی اس نے رابطے کے لیے موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہے، نہ اس نے رابطے کے لیے کوئی ایپ کھولی ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ یہاں سے بیٹھے بیٹھے انسان اس مقام پہ ہے کہ وہ حضور پہ درود بھیج رہا ہے اور حضور اس کو جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ بات ہے، اس پر عمل کرنا یقینی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار رکھے۔ یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یا کریم ہماری مغفرت فرما، یا اللہ یا کریم ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ یا کریم ہمیں اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہمارا نام اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، یا اللہ یا کریم ایمان کی زندگی عطا فرما، یا اللہ یا کریم ایمان پہ موت عطا فرما، یا اللہ یا کریم گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، یا اللہ یا کریم تو اپنی رضا کا شوق دل میں ڈال دے، یا اللہ یا کریم تو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم تو اپنی معرفت عطا فرما، یا اللہ یا کریم تو اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا قرب عطا فرما، یا اللہ یا کریم دنیا کے معاملات میں بھی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، تمام خیر عطا فرما، یا اللہ یا کریم اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس گھر کے رہنے والوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہم جتنے یہاں حاضر ہیں یا اللہ یا کریم
دین میں، دنیا میں، آخرت میں ہر کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمارے شیخ کامل کو عمر دراز بالخیر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔